اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ: قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم شہید کیے جاؤ یا پھر اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ موت تو ہر انسان کو ہر صورت میں آنی، کوئی ایسا بشر ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جسے موت نہیں آنی۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن بہترین موت وہ موت ہے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کا حقیقی معلوم حقدار قرار پائے۔ ایسا انسان جو موت کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کا حقیقی حقدار ہو، وہی موت سب سے بہترین موت ہے۔ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اور تم یا پھر تمہاری موت آ گئی، فطری موت مرے لیکن اللہ کی راہ، یا پھر تمہیں قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ۔ یہ اللہ کی راہ ہے کیا چیز جس میں موت آ رہی ہے، جس میں قتل کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ راہ کون سی ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں وہ 4 راہ ہے جس پر انسان اگر قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر خود فطری موت مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ وہ کہ جسے ہم جہاد کہتے ہیں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے انسان، اس کو بلند کرنے کے لیے انسان اس راہ میں نکل گیا۔ اب یا تو اسے قتل کر دیا گیا یا پھر وہ خود اپنی فطری موت اس راہ میں مر گیا، تو ایسی صورت میں اسے اخلاص کے ساتھ اگر اس نے کیا ہے، کوئی دنیاوی مفاد ریا اور شہرت کے لیے نہیں کیا اس نے، تو اسے مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ یہ دنیا اور معافیات سے بہتر ہوگا۔ پہلی سمجھ میں آئی۔ دوسری، ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا یا موت پایا، وہ راہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ خود بھلائی میں تو تھا ہی، برائی سے بچتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھلائیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ اس کو بولتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ مشن اپنا بنایا ہوا تھا۔ اب اس مشن میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات یہ اتنی عام راہ نہیں ہے، آپ جب برائی کو برائی کہنے لگ جائیں گے تو بہت دشمن آپ کے بن جائیں گے، آپ جب بھلائی کا حکم دینے لگیں گے تو بہت دشمن، آپ کو بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا، خود اپنے جو ہے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ آئے ہیں آپ بتانے کے لیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اتنے زمانے سے ہم کرتے ہیں اور یہ غلط ہو گیا اور یہ صحیح ہو رہا ہے۔ سماج، گھر والے، خاندان اور دیگر دشمن سب آئیں گے آپ کو، تو اس راہ میں یعنی بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کی راہ میں آپ اگر قتل کر دیے گئے یا آپ اسی راہ میں آپ کی موت آ گئی تو یہ 2 چیز ملے گی۔ تیسری راہ، حق کو بیان کرنے میں، آپ حق ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، مقصد صرف یہ کہ حق واضح ہو جائے، اور اس راہ میں اگر آپ کو قتل کیا گیا یا موت آ گئی آپ کو اسی راہ میں، تو بھی پھر کیا ہے، حق کہنے والے بہت کم ہیں، یاد رکھیے، حق کہنے والے بھی بہت کم ہیں اور حق سننے والے بھی بہت کم ہیں۔ میں کہتا ہوں حق کہنے والے مفاد کے حساب سے، اپنا مفاد ہے تو حق کہیں گے، اپنا مفاد ہے تو حق نہیں کہیں گے۔ حق اگر میرے حصے کا ہے تو کہوں گا، دوسرے کا حصے کا ہے تو نہیں کہوں گا۔ اور سننے والے بھی، اگر حق دوسرے کے حصے کا بیان کیا جائے تو سنوں گا، میرے حصے کا حق اگر بیان کرو گے تو نہیں سنوں گا۔ ہاں، لوگ آتے ہیں ہم کو کہتے ہیں مولانا اس ٹاپک پر بات کریں، کیوں؟ یہ فلاں کے اندر پایا جاتا ہے، فلاں سے تجھے کیا غرض ہے، تجھے کیا چاہیے، تیرے حصے کا حق کہاں گیا؟ اپنے حق سننے کی طاقت رکھی تبھی سدھر سکتے انسان۔ میں اگر غلط ہوں تو اپنے حصے کا حق سنوں،
ہاں میرے اندر یہ کمی تب ٹھیک کرو گے. اب اپنے آپ کو اگر آپ غلطی نہیں سمجھیں گے تو سدھریں گے کیسے؟ اس کی مثال میں ہمیشہ ایسی دیتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو گندا جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے. اگر آدمی اپنے آپ کو سوچ لے کہ میں کیا ہوں، صاف ہوں، تو اپنے آپ کو صاف ہی نہیں کرے گا کبھی، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے صاف ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب کو پتہ نہیں وہم ہو گیا تھا کہ وہ کانچ کے ہو گئے. کس کا؟ کانچ کے ہو گئے. کوئی بھی چھو لے گا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، میں کانچ کا بن گیا ہوں. اور وہ اپنے آپ کو بالکل وہ گدے والے کپڑوں میں، کاپوس والے کپڑوں میں چھپا کے رکھا تھا کہ اس کو چھونے نہیں دیتا تھا. ان کو وہم ہو گیا تھا. بہت علاج کروائے تو وہم ہی نہیں نکل رہا ہے. ایک حکیم کے پاس لے کے گئے، ان سے کہا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. بولے اچھا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے بہت موٹا ڈنڈا نکالا، 2 ڈنڈے دھاگا ان کو جب پیٹنا شروع کیا تو سارا ان کا وہم نکل گیا. بولے سارا تمہارا چکنا چور ہو گیا، سارا شیشہ تمہارا ٹوٹ گیا. کچھ نہیں ٹوٹا. تو بولے میں تو ٹھیک ہوں. تو کبھی کبھی علاج ایسے ہی ہوتا. اپنے آپ کو اگر انسان جب تک تسلیم نہیں کرے گا، یہ اصول ہے سدھرنے کے. قرآن نے سدھرنے کا اصول بتایا. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اپنے آپ کو برا سمجھو، اپنے آپ کی غلطی ڈھونڈو، دوسروں کی غلطی نہیں. یہاں کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پر انگلی اٹھ رہی ہے اور اپنی طرف انگلی اٹھ نہیں رہی ہے. اپنے آپ کا جو آنکھوں میں شیطان گیا وہ نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہے. تو اپنے آنکھ کا نظر نہیں آتا، دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تیسری چیز آ گئی حق بیان کرنے میں. اور چوتھی چیز، اگر دین کے دفاع میں اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، دین کا دفاع کر رہا ہے. اپنا دفاع تو ہر کوئی کر لیتا ہے، دین کا دفاع کوئی نہیں کرتا. آج دیکھیے شخصیتوں کے لیے انسان لڑ کرتے ہیں. کوئی کسی شخصیت کو اگر مان رہا ہے نا، اس کو اگر کوئی برا والا بول دے تو لڑ لیں گے، مار دیں گے وہ. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کو کوئی اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو کچھ نہیں فرق پڑتا، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ کون سی دین کی راہ ہے؟ یہ کون سا اللہ کا دین کا دفاع ہے؟ تو یہ ہے، یہ دونوں طرف ہے. اگر فطری موت آتی ہے اسلام میں تبھی تو ہم سب یہ مشن لے کے چلے کہ ہماری موت اچھی ہونی چاہیے. موت تو آنی ہے، جس نے دیا ہے وہ ایک نہ ایک دن لے لے گا. تو کیوں نہ ایسی موت آئے کہ جس میں اللہ کی مغفرت کے ہم حقدار بنے اور اللہ کی رحمت کے حقدار بنے. کیوں دین، اور یہ بات سمجھ لیں کہ دینے والی ذات جو زندگی ہم کو دی اس اللہ نے دی ہے، اس کے لیے قربان کرنا ہی تو اصل سعادت ہے. ہاں اب لوگ جو ہے ناجائز رشتوں میں تیرے لیے ہم جان دے دیں گے، تیرے لیے تو جان حاضر ہے. کس کے لیے جان حاضر ہے؟ اس مخلوق کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں. ارے جان صرف اسی کے لیے دی جائے گی جس نے جان دی ہے. کون جان دیا بھائی؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے جان دیا ہے؟ کوئی کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے لیے کسی لڑکی کو جان دیا ہے، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو جان دیا ہوا؟ جان صرف ایک ہی ہستی کے لیے دی جا سکتی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات. تیسری کوئی ہستی ایسی نہیں. اور دوسری بات، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جان دی جا سکتی ہے اللہ کے بعد. اس کی بنیاد بھی اللہ کی ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جان نہ لی جا سکتی، نہ دی جا سکتی ہے. اس کے اصول و ضوابط ہیں. تو یہ آپ سمجھیے. اور فرمایا آگے وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ تمام چیزیں ان چیزوں سے بہتر ہے جسے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا. یہ دنیا کی مال اسباب بہت بہتر ہے جس کی جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے. دنیا اور کے مال اور اسباب کیا کرنے کے لیے انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے. ہاتھ کچھ نہیں آتا، ہاتھ کچھ نہیں آتا. اللہ کے رسول کتنی پیاری بات کہی. انسان تو ہمیشہ یہ کہتے رہتا ہے میرا مال میرا مال. ہے کون سا تیرا مال؟ تیرا مال تو وہی ہے جو تو کھا لیا وہ ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا. جو پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا. اور کیا ہے تیرا مال؟ جو کچھ جمع کیا وہ تیرا تو ہے ہی نہیں، تیرے ہاتھ ہی نہیں لگتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تیرے وارث کے لیے ہوتا ہے. تیرا مال وہ ہے ہی نہیں. تیرا مال وہی ہے جو تو نے اللہ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ہے تیرا. آدمی کتنا کماتا ہے، کتنی پراپرٹی بناتا ہے، ایک لمحے کی موت ہے اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے، کچھ نہیں رہتا. مال اسباب جاہو منصب نام فیم سب ختم ہو جاتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے، موت آتی ہی سب کچھ بدل جاتا ہے. نام کیا ہے بھائی؟ جنازہ رکھا ہوا ہے، میت، لاش. جس نام کے لیے بھاگ رہا تھا وہی بدل گیا. اور کپڑا، جس کپڑے کے لیے اتنی محنت، کفن کہاں کب تیار کریں گے، کفن ہو گیا. اور گھر جس کے لیے اتنا تیار کیا، عالی شان بنایا، سب کچھ لگایا، حلال حرام بھی نہیں سوچا، کس کا قتل کیا، کس کا مارا، کتنا مارا، کچھ حساب نہیں کتاب نہیں. اور وہ گھر کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے اس کو. ایک دن 2 دن سے زیادہ نہیں. نکالو، اپنے بولیں گے جلدی نکالو یہاں سے، یہ تو پریشان ہو جائیں گے ہم.
اور پھر کیا ہے کب دفنایا جا رہا ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر میں 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا یہ بتایا وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ انسان اس نقطے کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے دنیا کتنی دھوکے باز ہے کہ سمجھا نہیں پا رہی ہے انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے تو یہ وہی بات کہ اللہ کے راہ میں اگر انسان کو موت یا قتل کر دیا جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے اللہ ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے اللہ ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے کہ ہم تیری راہ میں شہید ہو جائیں یا پھر تیری راہ میں ہم اپنی موت مریں آمین تقبل یا رب العالمین